Please subscribe this channel and press the bell icon for more videos and daily updates. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خداوند عالم سورہ مبارک ذاریات آیت نمبر 56 میں انسان اور جنات کے پیدا کرنے کا مقصد اور ہدف جو ہے وہ بیان کرتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں نے جنات اور انسانوں کو پیدا کیا ہے اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اب عبادت کس طرح کریں خداوند عالم کا؟ تو سورہ مبارک حج کے 77 نمبر آیت میں خداوند عالم عبادت کا طریقہ بیان کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا اللہ وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، خداوند عالم کے لیے رکوع بجا لائیں اور سجدہ بجا لائیں اور نیک کام خداوند عالم کے لیے انجام دے تاکہ آپ لوگ فلاح یافتہ ہوں گے۔ عبادات میں سب سے افضل ترین عبادت سجدہ ہے۔ سجدہ کی لغت میں جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ انسان تواضع، عاجزی اور انکساری دکھائے۔ انسان خداوند عالم کے درگاہ میں تواضع، عاجزی اور انکساری دکھانے کا نام سجدہ ہے۔ اصطلاح میں سجدہ فقہا بیان کرتے ہیں کہ جسم کے 7 اعضاء کو زمین پہ رکھے خداوند عالم کی عبادت کی خاطر، اسے کہتے ہیں سجدہ۔ اور 7 اعضاء کو زمین پہ رکھنا سجدے کی حالت میں واجب ہے۔ 2 ہتھیلیوں کو، 2 گھٹنوں کو اور 2 پاؤں کے انگوٹھے اور ایک پیشانی کو سجدے میں رکھنا ہے۔ اور سجدہ جو ہے وہ غیر خدا کے لیے حرام ہے، سخت گناہ ہے۔ سجدہ صرف واحد عبادت ہے جو صرف اور صرف خدا لا یزل کے لیے خاص ہے۔ اور سجدے میں پیشانی جو ہے وہ زمین پہ رکھنا ہے۔ خدا کی عبادت کی خاطر پیشانی کو زمین پہ رکھنا ہے، یا زمین سے اگنے والی ایسی چیزیں جن کو کھانے اور پینے کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا ہے۔ اگر ایسی چیز ہو جو کھانے کے لیے اور پینے کے لیے استعمال ہوتی ہے یا پہننے کے لیے استعمال ہوتی ہے تو اس کے اوپر سجدہ جو ہے وہ باطل ہے۔ اسی لیے فقہا فرماتے ہیں کہ کارپٹ کے اوپر، قالین کے اوپر، کپڑے کے اوپر سجدہ جائز نہیں ہے۔ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود زمین پہ سجدہ کیا ہے، مٹی پہ سجدہ کیا ہے، اور خود پیغمبر خدا نے یہ فرمایا کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، خداوند عالم نے زمین کو میرے لیے سجدگاہ بنایا ہے اور طہارت، تیمم کرنے کی جگہ بنایا ہے۔ اب تمام فقہا، ملت تشیع کہ تمام فقہا کا یہ فتویٰ ہے کہ انسان سجدہ جو ہے وہ زمین پہ کرے۔ زمین میں اب مٹی ہے، پتھر ہے، یا زمین سے اگنے والی ایسی چیزیں جن کو کھانے کے لیے، پہننے کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا ہے، مثلا لکڑی ہے، اس کے اوپر آپ سجدہ کر سکتے ہیں۔ پیغمبر خدا اپنے زمانے میں ہر جگہ مٹی ہوتی تھی دستیاب، اس وجہ سے مٹی پہ سجدہ کرتے تھے، ریت پہ سجدہ کرتے تھے، پتھر پہ سجدہ کرتے تھے۔ اب چونکہ ہر جگہ کارپٹ ہے، قالین ہے، تو اس لیے ہم قالین پہ سجدہ باطل ہے، اس لیے کیا کرتے ہیں، سجدگاہ بناتے ہیں مٹی کا ایک ڈیلا، تاکہ سجدہ جو ہے وہ مٹی پہ ہو۔ اور جاہل مولوی اس کو بھی ملت تشیع کے خلاف استعمال کرتے ہیں اور تہمت لگاتے ہیں کہ شیعہ جو ہے وہ سجدگاہ بنا کے شرک کرتے ہیں۔ ہم سجدہ زمین پہ کرتے ہیں، سجدگاہ پہ سجدہ کرتے ہیں اور خدا کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ بہت فرق ہے، سجدہ جس چیز پہ کرتے ہیں اور جس کے لیے سجدہ کرتے ہیں اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہم سجدہ جو کرتے ہیں زمین پہ اور خدا کے لیے کرتے ہیں، لیکن پروپیگنڈا یہ بناتے ہیں کہ یہ لوگ سجدہ کرتے ہیں مٹی پہ، اسی ایک سجدگاہ کو، اسی مہر کو وہ سجدہ کر کے شرک میں مبتلا ہے۔ حالانکہ
نبی پاک کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہم مٹی پہ سجدہ کرتے ہیں. مٹی ہر جگہ دستیاب نہیں ہے، اس لیے مٹی کا ایک ڈیلا یا پتھر کا ایک ٹکڑا رکھتے ہیں، اس پہ سجدہ کرتے ہیں تاکہ خداوند عالم کے لیے. اور خود اہل سنت کے تمام فقہا نے احادیث کی کتاب میں بیان کیے کہ پیغمبر خدا ہمیشہ مٹی پہ سجدہ کرتے تھے. اصحاب نے آ کے اعتراض کیا، شکایت کیا رسول خدا کے درگاہ میں کہ یا رسول اللہ، مکے کی زمین بہت گرم ہے، ہم پیشانی کو زمین پہ نہیں رکھ سکتے ہیں، کوئی ایسا راستہ کسی کپڑے پہ رکھنے کی اجازت ہو. پیغمبر خدا نے منع کیا، کہا کہ تواضع، عاجزی اور انکساری کی خاطر زمین پہ پیشانی رکھنا واجب ہے. بے شک دوسرے جو اعضاء ہیں، ہتھیلی اور گھٹنے اور پاؤں کے انگوٹھے جو ہے وہ آپ کارپیٹ پہ رکھ سکتے ہیں، قالین پہ رکھ سکتے ہیں، لیکن سجدے کے لیے پیشانی کو ہر حالت میں زمین پہ رکھنا ہے، یا زمین سے اگنے والے ایسی چیزیں جن کو کھانے کے لیے اور پہننے کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا ہے. بس اس کو بھی دشمن ایک پروپیگنڈے کی شکل میں پیش کرتا ہے کہ شیعہ جو ہیں وہ سجدگاہ پہ سجدہ کر کے شرک کر رہے ہیں. حقیقت سجدہ یہ ہے کہ انسان زمین پہ سجدہ کرنا ہے. ہر جگہ زمین مہیا نہیں ہے، ہر جگہ مٹی نہیں ہے، ہر جگہ پتھر نہیں ہے، اس لیے پتھر کا ایک ٹکڑا یا مٹی کا ایک ڈیلا اپنے ساتھ رکھیں اور اس کے اوپر سجدہ کریں. ہاں، سجدہ کرنے میں سب سے افضل ترین چیز جو ہے وہ کربلا کی مٹی ہے. ائمہ خدا علیہ السلام نے تاکید کی کہ اس کے اوپر سجدہ کرنے سے انسان کی ظلمت کے پردے جو ہیں وہ ہٹ جاتے ہیں، انسان کا دل نورانی ہوتا ہے. لیکن تمام فقہا کا یہی فتویٰ ہے کہ سجدہ صرف اور صرف خداوند عالم کی ذات کے لیے مختص ہے. خداوند عالم کے علاوہ کسی کے لیے بھی سجدہ کرنا جائز نہیں، حرام ہے. خداوند عالم کے درگاہ میں دعا گو کہ خداوند عالم ہمیں حقیقی معنوں میں خالق کائنات کے سامنے جھک کے اس کی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.